بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان کو ہٹانے والے اور اس کے بعد پی ڈی ایم 1 کو لانے والے، پھر کاکڑ صاحب کو لانے والے، پھر پی ڈی ایم 2 کو لانے والے، سب کے سب بیک وقت پریشان ہیں، اور نہ صرف پریشان ہیں بلکہ انتہائی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان کو لانے والے بھی اور ان کے سہولت کار بھی اور ان کے سہولت کاروں کے سہولت کار بھی، سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ مختلف طریقوں سے حقائق کو چھپانے کے لیے، سچ کو چھپانے کے لیے اور باطل کو اٹھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر طرح کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ ہر جائز ناجائز، بلکہ جائز تو ہے ہی نہیں، ہر ناجائز ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن صورتحال قابو میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا سکینڈل جو انہوں نے گل کھلایا ہوا ہے کٹ پتلیوں نے، اور کٹ پتلیوں کے جن کے ہاتھوں میں کٹ پتلیوں کی ڈورے ہیں، ان سب کے بارے میں کوئی نہ کوئی سکینڈل، کوئی نہ کوئی ایسا اقدام باہر آ جاتا ہے، منظر پہ آ جاتا ہے کہ منہ چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی۔ اس وقت بھی یہی سچویشن ہے، جبکہ دوسری جانب اس وقت اقتدار کی بندر بانٹ چل رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب جو ہیں بڑے خاموشی سے ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، اور ایوان صدر میں بیٹھ کے آہستہ آہستہ جو مسلم لیگ نواز کا وہ ہے اقتدار کا سارا مغز وہ حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ایوان صدر حاصل کر لیا، اس کے بعد اب 2 گورنرز بھی حاصل کر لیے۔ گورنر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور گورنر خیبر پختونخوا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ 2 گورنرز حاصل کر لیے، اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کی بھی کرسی پر براجمان ہو گئے۔ اور چیئرمین سینٹ کا مطلب ہوتا ہے قائم مقام صدر، یعنی صدر بھی زرداری صاحب، قائم مقام صدر بھی گھر میں، اور یہ سب کچھ حاصل کر کے آرام سے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ اب آگے بڑھنے کی باری ہے، اور منتیں بھی کروا رہے ہیں سب کچھ، کیونکہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں سب کی کنجی آ چکی ہے، اور وہ اسی لیے زرداری صاحب کے نخرے سب برداشت کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی اسی زرداری صاحب کے بارے میں جو بہت کچھ فرمایا کرتی تھی، وہی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایوان صدر میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک طرف عمران خان کا خوف ہے، اور دوسری طرف ان سب کو گلے لگانے کا شوق ہے، تو وہ ان سب کو گلے لگا رہے ہیں۔ اور سوائے اس کے اگر پاکستان کی خیر و فلاح ہو ترجیح ہو، پاکستان کی خیر و فلاح، پاکستان کے عوام کی خیر و فلاح، تو پھر تو یہ سب کچھ نہ کیا جاتا۔ تو پاکستان تو کہیں بھی نہیں ہے، پاکستان کے عوام تو دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور یہ ذاتی مفادات کا سودا ہے، اور ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی مراعات کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب جو اس وقت ہمارے سامنے کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب وفاقی کابینہ میں اب وہ حصہ دار بنے گی، کیونکہ اب پہلے اس نے اپنی تمام شرائط منوا لی ہیں اور تمام عہدے حاصل کر لیے۔ اب وہ کابینہ میں آئے گی، اور کابینہ میں بہت ساری وزارتیں خالی ہیں، اور اس لیے خالی ہیں کہ ان مسلم لیگ نواز کو یقین تھا کہ پیپلز پارٹی آئے گی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ پہلے مرحلے پر وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں آئیں گے، پنجاب میں ہمیں حصہ ہمارا دیا جائے، اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل آنا چاہتی ہے، بزور سیاست وہ کہتے ہیں کہ آنا چاہتی ہے۔ اس لیے پہلی ان کی ترجیح ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو قدم جمانے کا موقع ملے، اور اس کی ریزن ہمارے سامنے گورنرشپ کے لیے جو نام لیے گئے وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو خیبر پختونخوا سے لیا گیا، اور پنجاب سے حیرت انگیز طور پہ سردار سلیم حیدر کو لیا گیا راولپنڈی ڈویژن سے، اور جبکہ دیگر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائرہ، ندیم افضل چند اور بہت تگڑے تگڑے نام جو ہیں وہ ڈراپ کر دیے گئے۔ یہ ایک پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سلیم حیدر صاحب کا اٹک سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو چوز کیا ہے۔ تو بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے جی کہ اب اگلے مرحلے پر 2 بلوچستان فارمولہ طے کیا جا رہا ہے کہ کتنے وزارتیں ہوں گی، لیکن پہلے مرحلے پہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب ہمیں دیں، اور اس کے بعد پھر پنجاب کے بعد ہم پھر مرکز میں شامل ہوں گے، اور مرکز کے لیے بھی اپنی پسند کی وزارتیں وہ لینے کا ان کا ارادہ ہے۔ تو یہ تو ایک بندر بانٹ چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی
कितने मुनाफे में रहती है। वैसे तो वो मुनाफे में है क्योंकि नाम बदनाम हो रहा है मुस्लिम लीग नवाज का, और मैंडेट चोर भी उन्हीं के खाते में, जबकि मराहत सब ले रहे हैं और सहूलतें सब उठा रहे हैं। इसके साथ साथ जी काजी फाइज ईसा साहब का जो है एक्सटेंशन, काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला अब आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है, और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के उन्होंने भी इस बात की मंजूरी दे दी है कि जनाब इस आईनी पैकेज पे फौरी तौर पे काम शुरू कर दिया जाए और सबको अकोमोडेट किया जाए। जो भी इस गाड़ी में, इस जहाज, इस बहरी बेड़े में जो कि जिसने डबोना है, इस मुल्क को जो डबो दिया है, उसमें जो शामिल होना चाहता है उसको कर दें। और उसमें आपको पता है शहबाज शरीफ साहब का मतलब बड़ा क्लियर है कि शहबाज शरीफ साहब तो खुद कहते हैं कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट के आंखों के तारे हैं, तो वहीं से जो भी हुक्म आएगा उसके अकॉर्डिंगली वो कर रहे हैं। तो लिहाजा काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इस बहरी बेड़े में शरीक हो रहे हैं जनाब बाकायदा तौर पे, और देखते हैं कि इस बारे में उनके साथी बिरदर जजेस जो हैं वो कैसे इसको देखते हैं, क्या वो भी इस खेल का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, और उनकी एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंशन आ जाएगी क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 6 मई को यानी कि मंडे को केस लग चुका है मखसूस नशिस्तों वाला। अब साथी जजेस का भी इम्तहान है कि वो किस तरीके से इस पूरे गेम का जुडिशरी इसका पार्ट बनती है या नहीं बनती। अगर पूरी जुडिशरी इसका हिस्सा बनेगी तो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम ही जो है वो हाईजैक हो गया है, और सब अपनी अपनी मराआत लेकर साइड पे हो रहे हैं, सब अपने फायदे उठा रहे हैं, और पाकिस्तान का आइन जो है वो बिल्कुल एक मुर्दा घोड़े की तरह हो जाएगा कि वो सिर्फ देखने के काबिल भी नहीं बल्कि दफनाने के काबिल हो जाएगा। बहरहाल ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ ही जी 9 मई के वाकयात के बारे में, 9 मई के में एक आजम सफाती साहब की और जरताज गुल की दोबारा से जमानत कब्ज़ गिरफ्तारी एक्सटेंशन हो गई है उनमें, और फैसलाबाद में ये गए हुए हैं क्योंकि 9 मई जो है वो पूरे मुल्क में एक हैरत अंगेज तौर पे 9 मई के वाकयात हैं कि एक रहनुमा जो है वो फैसलाबाद में भी कार्रवाई कर रहा है, मियाँ वाली में भी कर रहा है, सरगोदा में भी कर रहा है, पंजाब में भी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहा है, और वो उस दिन सारे के सारे सुपरमैन थे, और ये आजम सवाती साहब और जरताज गुल भी उस दिन सुपरमैन थी कि वो मुख्तलिफ शहरों पे मौजूद थे बैक वक्त और ये सब कुछ करवा रहे थे। और 9 मई में 22 मई तक जमानत मंजूर कर ली गई है, और जरताज गुल की दरखास्त जमानत 1 जून तक मंजूर की गई है, आजम सवाती साहब की 22 मई तक की गई है, और ये मामला आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। शहीद अरशद शरीफ साहब का कत्ल की तहकीकात के बारे में जुडिशल कमीशन और उस पर जी जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, और ये दरखास्त मंजूर हो गई है हामिद मीर साहब की, और हुक्म भी जारी हो गया है, बाकायदा समात के लिए दरखास्त मंजूर, एतराज़ात दूर कर दिए गए, लिहाजा अब इसकी हियरिंग होगी, और शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में मुतालबा किया गया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और जुडिशल कमीशन इस बात का तयन करे कि शहीद अरशद शरीफ के बारे में कत्ल, उनके पाकिस्तान में मौजूद उनको धमकियां और पाकिस्तान छोड़ने से, और उसके बाद कीनिया में कत्ल, इन सारे मुहर्रकात का जायजा ले, और उसमें जो FFT की रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट जो पहली आई थी वो, और जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है SJIT, उसकी जो रिपोर्ट है अब तक की तहकीकात जो हैं वो भी जुडिशल कमीशन के हवाले की जाएं, और जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल बनाया जाए ताकि वो इस मामले को देखे, और क्योंकि शहीद अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो उसके मुहर्रकात, उसकी शुरुआत वो पाकिस्तान से शुरू होती हैं, और पाकिस्तान से होती हुई दुबई से केनिया, और केनिया में मामला जो है वो इख्तिताम पजीर होता है शहीद अरशद शरीफ साहब के कत्ल पर। इसलिए ये सारी चीज़ों का असर नौ जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटर नोटिस भी लिया, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, ऐसी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस, उन्होंने इसको टेकअप किया था, और उस बेंच में शामिल 2 और जजेस थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब। तो शहीद अरशद शरीफ का केस सुनने वाले उस लार्जर बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब
کو اسی وقت بلیک میل کیا گیا، اسی وقت ان کو دھمکیاں ملیں جب وہ چیف جسٹس تھے اور وہ ریٹائر ہو گئے، اور لیکن ریٹائر ہونے سے پہلے پہلے وہ اس کیس کو ٹیک اپ کرتے رہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے فارغ کروا دیا گیا، اور ایک ناحق کیس میں، کیونکہ وہ ریفرنس ایسا ہی تھا جیسا کہ ریٹائر ہونے والے جج سردار صاحب کے سردار طارق صاحب کا تھا، اور ویسا ہی تھا، اس لیے ان کو بھی یہ سزا دی گئی۔ پھر تیسرے جج تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اس بینچ کا حصہ، ان کو بھی زبردستی ان سے استعفیٰ لیا گیا اور وہ بھی گھر چلے گئے، اور اس طریقے سے اس لارجر بینچ کے 3 جو ہیں آنریبل ججز جو امپورٹنٹ رول ادا کر رہے تھے، ان سب کی آوازیں خاموش کروا دی گئیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ شہید ارشد شریف کا قتل جو ہے اب سپریم جوڈیشل جوڈیشل کمیشن جو ہے بننے جا رہا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بن پائے گا، اور بن پائے گا تو پھر یہ قتل کی تحقیقات کیسے آگے بڑھیں گی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جی پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پہ رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں اداروں کی جو تباہی ہو رہی ہے، ججز تقرری آئینی ترامیم اسی روایت کا تسلسل ہے۔ حکومت نے پچھلے 2 سالوں سے ہر وہ فیصلہ کیا ہے جس سے آئین اور قانون کی بالادستی کو نقصان پہنچتا ہے اور ادارے کمزور رہتے ہیں، اور اداروں کی مضبوطی اور مضبوط ریاست بانی چیئرمین عمران خان کی تحریک انصاف کا ویژن ہے۔ موجودہ حکمران اداروں کو اس لیے کمزور کر رہے ہیں تاکہ اپنے غیر قانونی اور غیر آئینی ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی مدت ملازمت کے پورے عرصے کے دوران بطور چیف جسٹس جو طرز عمل اختیار کیا ہے، آئین اور قانون کے حوالے سے نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز حسن نے آئین اور قانون کی بالادستی پر سمجھوتہ کر کے اپنے منصب کی وقت کو کم کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز حسن نے عدلیہ کی آزادی میں ماورائے دستور اور ماورائے جمہوریت قوتوں کا دروازہ کھولا ہے، جس کے بھیانک اثرات دور رس ہوں گے۔ قوم سمجھ رہی ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی بلے کا نشان چھیننے اور اس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے میں سہولت کاری کی گئی، جس کا معاوضہ چیف جسٹس صاحب کو ایک ایکسٹینشن کی صورت میں مل رہا ہے۔ چیف جسٹس مدت ملازمت میں توسیع ایک رشوت کے طور پر لے رہے ہیں، جو نہایت شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ پاکستان کا دستور کسی بھی مخصوص شخص کے لیے آئین میں ترامیم کی اجازت نہیں دیتا۔ قانون سازی ہمیشہ ان موضوعات پر کی جاتی ہے جہاں اجتماعی مفاد ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف اس ترامیم کی ہر قانونی اور جمہوری طریقے سے مخالفت کرے گی اور اس کا راستہ پارلیمان میں بھی روکے گی۔ یہ آج اہم سٹیٹمنٹس آئے ہیں جناب، تو دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس گول کو کیسے اچیو کرتی ہے، کیونکہ میچ ہر طرف فکس ہو چکا ہے۔ بینچ فکس ہی اب کوئی بات نہیں کرتا کہ بینچ فکس ہو رہا ہے، بلکہ پوری کی پوری عدلیہ کو ہی فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 3 سال کی رشوت دے کر ہائی کورٹ کے ججز کو 3 سال کی رشوت اور سپریم کورٹ کے ججز کو 3 سال کی رشوت، یا پھر صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کی رشوت۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔